اطہر وقار عظیم صاحب کی ایک شو ریل ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ ان کا انٹرویو کچھ دن قبل، میرے خیال ہے 1.5 سال قبل نشر ہوا تھا، اور امجد شاہ صاحب کی یہ پروڈکشن ہے، وہ ہم یہاں پر پلے کریں گے شو ریل۔ ابھی یہ آپ کی 58th اینیورسری ہے، اس میں سے 33 ایئر نکال دیں جو میں نے پی ٹی وی میں پڑھا، اور صبح آتے تھے 10 بجے، اگلے دن صبح 7 بجے نائٹ شفٹ کر کے گھر جاتے تھے۔ میں ہمیشہ پریفر پی ٹی وی کو کرتا ہوں، کیونکہ ایسے ایسے میں نے دور دیکھے ہیں کہ کئی لوگ تو پی ٹی وی چھوڑ کے بھی چلے گئے تھے۔ اچھا، مجھے نئے لوگوں کے ساتھ بالکل بھی مشکل نہیں پیش آتی تھی، اور انہیں اپنا دوست سمجھ کے ٹریٹ کرو، تو وہ پھر ایک تو جلدی سیکھیں گے بھی، اور کوئی نہ ہونے والی چیز بھی جو ہے نا وہ آپ کو کر کے دے دیں گے۔ اور جو پی ٹی وی کی رسپیکٹ، اور اس میں کوئی شک نہیں، جب ہم انڈیا بھی جاتے تھے نا، وہ فرمائش یہ کرتے تھے اپنے ڈرامے لے کے آئیں، کیونکہ پی ٹی وی جو ہے نا وہ تو ہر جگہ یہی تھا کہ پی ٹی وی کے ڈرامے، پی ٹی وی کے پروگرام۔ دیکھیں اس وقت کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر آدمی اون کرتا تھا پی ٹی وی کو، اور اپروچ جو تھی وہ تھی پیورلی پروفیشنل، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ہر ویک ایک ایپیسوڈ، وہ اس میں آؤٹ ڈور بھی ہوتا تھا، اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ بھی ہوتی تھی، وہ یہ کر کے دیتے تھے۔ بجٹ آ جاتا تھا ایک کوارٹر کا کہ جی یہ بجٹ ہے، اس میں آپ نے یہ 13 ایپیسوڈ کرنے ہیں۔ اب وہ ہوتی تھی، اور دیکھ لیں اس زمانے کے ڈرامے دیکھ لیں، لیکن جو چھکا تھا وہ تو ابھی بھی کوئی نہیں بھولا۔ لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جو لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے، جب جاوید اور توصیف بھاگ رہے تھے تو اس غریب توصیف کو پولیس والے نے ڈنڈا بھی مارا تھا، جو میں آ گیا ہوا ہے۔ لیکن اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، کیونکہ بہت ٹینس اور بڑا کلوز میچ ہو گیا تھا، اور پاکستان کو سوائے چھکے کے میچ جیت نہیں سکتا۔ اس کی پروڈکشن آپ نے کی تھی؟ جی میں نے کی تھی۔ اچھا۔ تو لیکن اسٹیڈیم میں 2 لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جاوید میاں لاسٹ بال کو فیس کرے گا پھر پاکستان جیت سکتے ہیں۔ وہ تھے آصف اقبال اور مشتاق محمد، کہ جاوید کا ادھر آنا مست ہے۔ یا پھر مجھے جو میں نے سول اولمپکس کیا تھا، اولمپکس کا مزہ اور ہے۔ اچھا اچھا۔ پی ٹی وی میں جو پروگرامنگ ہوتی تھی نا، وہ ایک ایسا بوکے تھا جس میں میوزک اور بہت بڑے بڑے میوزک کے پروگرام ہوئے، کلاسیکل میوزک ہو، غزل ہو، ڈرامے ہوتے تھے، ادبی پروگرام پی ٹی وی پہ بہت ہوتے تھے، اور اس سب لوگ دیکھتے تھے۔ ہر پروگرام کی ایک الگ ایک ویئرشپ ہوتی تھی اور پاپولیرٹی ہوتی تھی۔ تو اسی لیے پی ٹی وی جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو سب کو بنایا ہے، اب چاہے کوئی اس کو اون کرے یا نہ کرے، لیکن پی ٹی وی کا مقابلہ آج بھی کوئی نہیں کرے۔ جب میں جی ایم تھا تو شام کو روز محفل ہوتی تھی، اور بلا ناگا شام کو فلم ایکٹر ندیم، اس طرح کے معین اختر، انور مقصود، یہ سب ہم جمع ہوتے تھے۔ معین اختر دوسرے کمرے میں تاجدار کے پاس بیٹھے تھے، تو تاجدار نے مجھے ایک فون کیا کہ جی یہ آپ کے ایک دوست ہے، بہت بڑے آرٹسٹ ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے کہہ دو کہ میرے پاس تم سے بڑا آرٹسٹ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر میں آ گیا، تو ہم اس طرح سے ہمارا ٹائم گزرتا تھا۔ یہ سب یہاں موجود ہوتے تھے، تو ایک عجیب ماحول ہوتا تھا یہاں کراچی اسٹیشن میں۔ ہم 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن یہ ساری ایکٹیویٹیز رہتی تھی، ہر آدمی فریش رہتا تھا۔
اطہر بھائی سے رشتہ پاکستان ٹیلی ویژن میں 1975 میں آنے سے بہت پہلے قائم ہو گیا تھا. وہ یوں کہ بزرگ محترم اختر بھائی اور اطہر بھائی کے والد محترم وقار عظیم میرے استاد، ان سے لنگوسٹکس اور اردو لٹریچر سیکھا، پڑھا، دیکھا. اور میری خوش قسمتی کہ وہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب سے اور میرے اساتذہ سے کہتے تھے کہ اس شخص کی جب لڑکے کی کاپی آتی ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے کس طرح گروم کیا ہے. اللہ کا احسان ہے. ایم اے کرنے کے بعد امریکہ جانا پڑ گیا، ٹیلی ویژن ایکٹنگ کر رہا تھا. وہاں سے واپس آیا تو 75 میں پی ٹی وی جوائن کیا. اور اطہر بھائی سے بھی پہلے میرے پہلے استاد پاکستان ٹیلی ویژن کے اختر وقار عظیم تھے، جن کے پاس میں نے جوائن کیا. تو یوں ہمارا رشتہ ناتا قائم ہوتا چلا گیا. وہاں سے جب ٹرانسفر ہو کے میں کراچی آیا تو وہ زمانہ تھا جب ہماری یونین بین ہو گئی تھی، اور یونین کے عہدیدار تھے اطہر وقار عظیم سیکرٹری جنرل، اور جاوید اختر کرنٹ افیئرس کے ہی بہت سینئر پروڈیوسر تھے، پریزیڈنٹ تھے. وہ دور تھا کہ یہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری صاحب غائب، ہم بھی مجلس عاملہ کے رکن تھے تو ہم بھی غائب. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے وہ دور کون سا تھا، اور جنرل مجیب صاحب کی کتنی پیشیاں ہم لوگوں نے بھگتی. یونین کی اس دلچسپی اور اس شوق نے، کیونکہ اس سے پہلے طالب علمی کے زمانے میں تھوڑی بہت لیڈی اور جیلیں ویلیں دیکھی ہوئی تھی، تو یونین میں آنے کے بعد ہمیں خوف نہیں تھا. ہمیں اطہر بھائی نے یونینزم کا پی ٹی وی میں کیا طریقہ ہے وہ سکھایا. میں بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لوں گی جو بڑے بڑے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اطہر صاحب کے پاس آتے تھے، اطہر صاحب ان سے پروگرام کراتے تھے، اور پھر اطہر صاحب کی میرے پر ڈیوٹی تھی کہ میں جا کے ان کی پیمنٹ ان کو پہنچا سکوں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. ابھی یہاں پہ ہمارے بہت محترم قمر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. قمر بھائی سے ان کا بہت پرانا تعلق ہے. مجھے یہ پتہ ہے یہ بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ان کا کرکٹ کے حوالے سے ان کا بہت بڑا وسیع تجربہ ہے. لیکن اطہر صاحب ٹی وی چھوڑ چکے تھے. انہوں نے مجھے صرف ایک بات بولی، شاہدہ قمر بھائی آئے ہیں اور وہ یہ ہے اور تم ان کا خیال رکھنا. اب قمر بھائی آپ کو شاید خود ہی بتائیں گے کہ میں نے ان کا کتنا خیال رکھا، صرف اس لیے کہ میرے باس نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ قمر بھائی کا خیال رکھنا. مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ پہ کوئی احسان کیا ہو، آپ اس قابل تھے اور آپ نے آگے جانے کے لیے آپ نے اپنی محنت، آپ کا تجربہ وہ آپ کو آگے لے کر گیا. لیکن ایک کوئی گائیڈنس ہوتی ہے جس نے مجھے یہ چیز بتائی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں. وسیم اکرم کا پروگرام، میں کہتی ہوں وسیم اکرم کی جب وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وسیم اکرم جو ہے بڑے پرابلم میں چلے گئے تھے. یہ اطہر صاحب نے مجھے خود یہ بات بتائی. اطہر صاحب نے ہم نے پروگرام شروع کیا، وسیم اکرم نے منع کر دیا تھا کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں، میں پروگرام نہیں کر سکتا. میں بھی یہاں پہ ہم والے لوگ بیٹھے ہوں، ان کو پتا ہو اس بات کا. تو اطہر صاحب لاہور گئے، لاہور جا کے اس کو موٹیویٹ کیا، اس کو بتایا کہ نہیں تم کر سکتے ہو اور زندگی بہت بڑی ہے، تم آگے بڑھو. اور پھر آخر میں وہ پروگرام اس نے کیا اور بہت کامیاب رہا. لیکن میں کوئی سپورٹس کی بات نہیں کروں گا، میں ان کے سٹائل کی بات کروں گا، ان کی کریٹیوٹی کی بات کروں گا، اور میں اس چیز کی بات کروں گا کہ ہاؤ ہی میڈ می اینڈ اے لاٹ آف ادر پیپل فیل. جب آپ نئے نئے آتے ہیں دور سے تو یو نیڈ ٹو ہیو فرینڈس. تو ہی واز ون آف مائی فرسٹ فرینڈس پی ٹی وی. لطیف صاحب از ون، اینڈ آف کورس دی امیزنگ ظہیر خان صاحب، اگین اے ویری ہینڈسم انکل. انکل میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب میں لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں نا تو میں ان کو انکل بولتا ہوں. انکل یوسف، انکل اطہر. انکل اطہر's style was absolutely amazing. He was the Cary Grant type, بڑی اچھی طرح سے آنا بیٹھنا, that one look,
and the shirts and the style and the grooming was absolutely amazing. It was really, really very nice. इसके साथ साथ ये भी था कि he was an extremely helpful man. अब ख़त्म करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि हमारी अंग्रेज़ी में एक saying है, people will forget what you said, but people will never forget how they made you feel. اردو میں میں کوشش کروں گا کہ کوئی بھی کچھ کہہ دے لیکن جو فیلنگ آپ کو ملتی ہے نا ایک آدمی سے, اور ان سے مجھے اتنی اچھی فیلنگس ملتی تھی. ہی واز گڈ ٹو ایوری باڈی. سو ہی بروٹ اے لاٹ آف ہیپینس اینڈ کریٹیوٹی ان ٹو مائی لائف, جو مجھے پتہ ہے کہ بالکل آپ کی زندگیوں میں بھی یہ ہوا ہوگا. اور جب وہ آپ کو تھوڑا سا پسند کرتے تھے نا, تو وہ ایک ڈرا کھول کے آپ کو ایک چھوٹا سا بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا پان دیتے تھے. کسی نے ان کا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا پان کھایا نا اپنا, ویری ویری, جتنے وہ سوفسٹیکیٹڈ تھے وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ پان نہیں تھا, بٹ اٹ واز ریئلی ریئلی ونڈرفل. سو انکل اطہر, مائی فرینڈ, میں بھی پہنچ جاؤں گا, وہ ذرا پان رکھیے گا میرے پاس. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس. تھینک یو. ہمارے گھر میں عام طور پر بچوں کو پیار کے نام سے بلایا جاتا ہے. ننیال میں تو سب اپنے اصل نام سے جانے جاتے ہیں, لیکن ننیال میں عرفیت سے پکارے جانے کی روایت ہے. اب بہن بھائی بھی خاندان بھر میں پیار کے نام سے بلائے جاتے ہیں. ان میں گڈو, ننی, ننا جیسے روایتی نام بھی ہیں اور مختلف بھی. مجھ سے چھوٹے بھائی کا لاڈ کا نام سنی ہے, جنہیں آپ اطہر کے نام سے جانتے ہیں. اطہر کو عام طور پر بہت سنجیدہ مزاج سمجھا جاتا تھا, لیکن حقیقت میں یہ بات صحیح نہیں. ان کی کوشش رہتی تھی کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے. کسی سے چھیڑ چھاڑ, ہلکی پھلکی جملے بازی, سیر تفریح, سیاحت, ٹک کے بیٹھنا انہیں زندگی بھر نہیں آیا. بچپن میں بھی ایسا ہی تھا, کبھی یہاں کبھی وہاں. ہمارے گھر میں صبح بہت جلدی ہوتی تھی, سبھی جلدی اٹھتے تھے. جو نہ اٹھے اسے ہماری والدہ یہ کہہ کر جگا دیتی تھی کہ دیر سے اٹھنے سے گھر آیا رزق لوٹ جاتا ہے. اطہر کو ہمیشہ سے دیر سے اٹھنے کی عادت تھی. وہ تکیا منہ پر رکھے کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرتے, دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے, لیکن کہاں, پھیری والوں کی آوازیں سونے نہ دیتی. سب سے پہلے اخبار والے آ جاتے, اخبار کی ایسی آواز لگاتے کہ پورے محلے میں ان کا پیغام پہنچ جاتا ہے. ہم بھائی ان کی آواز سنتے ہی باہر بھاگتے, کیونکہ سبھی اخبار پڑھنے کے شوقین تھے. کرکٹ بورڈ کا جب ممبر بورڈ بنا تو ان کا فون آیا کہ اعجاز صاحب, بڑے اس سے بات کرتے تھے وہ, اعجاز صاحب سے سٹنگ کرنا ہے. میں نے کہا خیریت. کہہ لیں گے آپ چونکہ ممبر بورڈ ہو گئے ہیں اور شہریار خان آپ کے چیئرمین ہیں, تو آپ اور ہم سٹنگ کریں گے, مجھے کچھ چیزیں آپ کو گائیڈ کے طور پر دینا ہے. اب چونکہ ایک عظیم شخصیت تھی اور ان کا بڑا واسطہ رہا تھا, بڑا تجربہ تھا, تو پھر ہم دونوں بیٹھے. انہوں نے بڑا مجھے سمجھایا کہ بھئی شہریار خان سے کی شخصیت کیا ہے, اور فلاں فلاں فلاں, کافی انہوں نے مجھے گائیڈ لائن دی اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا اس کا. ایک سوال جو میرے خیال سے اس پوری ڈسکشن میں جو مسنگ رہا وہ یہ تھا کہ پی ٹی وی کے ڈرامے پاکستان میں تو اس انداز سے دیکھے جاتے تھے کہ جب ڈرامے کا ٹائم ہوتا تھا تو پورے ملک میں ایک سناٹا ہوتا تھا. انڈیا میں بھی جو پاکستان سے ملحقہ علاقے تھے وہاں بھی سناٹا ہوتا تھا. یہ ایک حقیقت ہے. یہ انڈیا والے خود کہتے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری تو اتنی بڑھ گئی, تمام لوازمات موجود ہیں, تمام ایکٹریسز موجود ہیں, مگر ہم انڈیا ٹیلی ویژن کو اس اسٹیج پر نہیں لے جا سکے کہ ہمارے ڈرامے پاکستان میں اس شوق سے دیکھے جائیں جو پاکستانی ڈرامے انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں.